بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قرآن کریم میں احسان قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم من انفسہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک نبی کو ان میں مبعوث کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت کو ایک ایسی چیز، ایسی نعمت سمجھا ہے جو کہ جتائے جانے کے قابل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ کی ذات گرامی ہے، وہ جتائے جانے کے قابل نعمت کیوں ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے جو ایک اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا سب سے کامل مظہر انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے۔ اور ان تمام انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، لہذا آپ کی حیات طیبہ اس معاملے میں سب سے زیادہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے، اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا، خلیفہ فی الارض بنانے کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالی نبی کے ذریعے ظاہر کر کے دکھاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ یہ فرمایا گیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے یا اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تک جانا چاہتا ہے، اللہ تک رسائی چاہتا ہے، اللہ سے محبت چاہتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ کی ذات گرامی کی اتباع اور آپ کی آمد سے پہلے انبیاء کرام کی اتباع ضروری تھی، کیونکہ انبیاء کرام ہی انسان کو بتاتے ہیں کہ سیدھا رستہ کیا ہے، کون سے راستے پر چل کے اللہ کی مراد، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر ہوگی، اور کون سی راہ ایسی ہے کہ جس میں انسان ٹھوکریں کھائے گا، کچھ صحیح کرے گا، کچھ غلط کرے گا، اور منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، معرفت خدا اس کو حاصل نہیں ہوگی، اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کس مقصد کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق اسی نوعیت سے جڑنا بھی چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کل ایک موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور وہ موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دو رخ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی ہیں، تو آپ دنیا میں آئے، آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، آپ کو نبوت کیسے ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیا تھی، نبوت کے بعد کی زندگی کیا تھی، 13 سالہ مکی زندگی کیسی تھی، 10 سالہ مدنی زندگی کیسی تھی، آپ کی نجی زندگی کیسی تھی۔ تو اس کے حوالے سے کچھ تاریخی طور پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے موضوع پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور وہ بہت عمدہ کتابیں ہیں، اور سیرت کے پڑھنے کا ایک بہت ہی اہم نقطہ اور ایک بہت ہی، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں تبدیلیاں لانے والا جو نقطۂ نگاہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں واقفیت حاصل کی جائے۔ جو مشکلات آپ نے اٹھائیں، جو پریشانیاں آپ نے اٹھائیں، جو تکالیف آپ کو دی گئیں، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے زندگی کیسے بسر کی، یہ پورے واقعات کا ایک تسلسل ہو، تاریخی طور پہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی، حدیث کیسے منظم ہوئی، قرآن کریم کیسے نازل ہوا، وہی آپ پر کیسے آتی تھی۔ ایک اور طریقہ سیرت کو پڑھنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو پڑھنے کا، جس کی طرف رجحان ان دنوں میں زیادہ ہوا ہے، اور وہ رجحان اس لیے زیادہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی عملی زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متاثر ہو کر اور اس سے تاثر لے کر جو ہمیں اپنی عملی زندگی میں تبدیلیاں لانی چاہیے، وہ اب نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ کی سیرت کی محافل منعقد کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بڑی سعادت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہونے کی نشانی ہے کہ انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اشتغال رکھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ، جس کی اس بنیاد پر ساری فقہ مرتب ہوئی، جس کی بنیاد پر احادیث کے اندر ابواب قائم کیے گئے، جس کی بنیاد پر ایک بہت بڑا جو دین کا شعبہ ہے اور حصہ ہے،
وہ تربیت اخلاق کا ہے، تعلیم اخلاق کا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے سیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی معاملات کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کس طرح قائم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معیشت کو کیسے دیکھنا چاہتے تھے۔ یعنی سیرت کے ذریعے ہم تاثر حاصل کر کے، سیرت کی ان اسباق کو پڑھ کے، سیرت کی ان چیزوں پہ نظر رکھ کے جب ہم غور کرتے ہیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک آتی ہے بنیادی حلال اور حرام کا فرق، اس میں تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی آپشن رکھیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں اور ہم پھر بھی ایک کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں اس بات کی طرف واضح اشارہ فرما دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک بات طے کر دیں تو کسی مسلمان کے پاس اس کے اندر کہنے کا، سننے کا، سوچنے کا اختیار نہیں رہتا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اختیار ختم ہو جاتا ہے، آپشن ختم ہو جاتا ہے، والنٹری کام نہیں رہے گا، انوالنٹری ہے، لازمی ہو جاتا ہے۔ دین کا ایک وہ حصہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی، لیکن وہ مسلمانوں پر لازم نہیں کیا۔ جس طریقے سے آپ نے سنتوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی سنتیں ہیں جن کو ہم سنن عادیہ کہتے ہیں، روزمرہ کی زندگی کی سنتیں، آپ کھاتے کس طرح سے تھے، آپ سوتے کس انداز میں تھے، لباس کیسا پسند فرماتے تھے، تو یہ وہ سنتیں ہیں جو کہ قانونی طور پہ، فقہی طور پہ، شرعی طور پہ لازم نہیں کی گئی۔ اگر ایک شخص ان سنتوں کو نہیں اپناتا، اللہ تعالیٰ کیا اس سے مطالبہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ سنتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا امت کے اندر چلا آ رہا ہے، 1500 سال سے متوارث ہے کہ لوگ ان سنتوں پہ عمل کرنا، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا اور اس کو اپنانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ اگر ہم ان احکام پہ عمل کرتے ہیں جو کہ لازم ہیں، جن پر عمل کرنا چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر نظام اخلاق میں، نظام سیاست میں، نظام معیشت کے اندر جو ہم اسٹریٹجیز بناتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو اختیار دیا ہے مباح چیزوں میں کہ تم جیسے چاہو زندگی بسر کرو، یعنی کہ جیسے ایک چیز حلال بیان کر دی، حرام بیان کر دی، اس کے بعد ایک شخص کو اختیار دیا کہ تم جو چاہو کھاؤ، جیسے چاہو پیو، اگر وہ حلال ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ تو پاکیزہ چیزیں جو مباحات ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے نظام میں کیا چیز کر سکتے ہیں، اگر کسی شخص کی ریٹائرمنٹ کی ایج کسی ملک کے اندر 60 سال ہے، یہ اس طرح سے اور قواعد ہیں جو کہ انتظامی قواعد کہے جاتے ہیں، تو ان قواعد کو بناتے وقت سیرت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے چیزیں حاصل کر کے اپنی زندگی میں ان کو جاری کرنا۔ ہمارے یہاں مینجمنٹ کے اوپر، ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن کے اوپر، ہمارے یہاں لیڈرشپ کے اوپر جو کورس کرائے جاتے ہیں، اس میں زیادہ تر مغربی دنیا کے جو ماہرین ہیں، جو کہ نفسیات کے ماہرین ہیں، سوشیولوجی کے ماہرین ہیں، ایڈمنسٹریشن کے ماہرین ہیں، مینجمنٹ کے ماہرین ہیں، ان کی آراء، ان کی باتیں، ان کی گفتگو اور ان سے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں جو کہ شرعاً منع نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اچھی ہے، کوئی سیکھنے والی چیز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حکمت کی بات گویا کہ اس طرح ہے کہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جب انسان کو کوئی گمشدہ چیز ملتی ہے تو جیسی ملتی ہے انسان فوراً اٹھاتا ہے کہ ارے یہ وہ چیز ہے جو گم ہو گئی تھی۔ تو حکمت کی بات ہمیں کہیں سے بھی ملے، اگر وہ دین کے اصولوں کے خلاف نہیں، ہم لے سکتے، لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی مینجمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہے، ایک آدمی لیڈرشپ کے اوپر بات کر رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آدمی سیرت سے ان چیزوں کو، اسباق کو نہیں لیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہیں تو کیسے کی ہیں، لشکر تشکیل دیے تو کیسے دیے ہیں، قاضیوں کا عزل و نصب کیا ہے تو کیسے کیا ہے، قانون سازی کیسے کی ہے، سزائیں کیسے دی ہیں، حاکم وقت کا تقرر کیسے کیا ہے، والیوں کا تقرر کیسے کیا ہے، مختلف علاقے کے گورنروں کا تقرر کیسے کیا ہے، اور آپ انسانی معاشرے کو کس طرح سے چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو ایک پوری جماعت ہے، جو جماعت صحابہ کرام ہے، خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے اپنے یہاں نظام کو کیسا چلایا، اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس پر ہمیں مواد نہیں ملتا۔ سیرت میں آپ جا کر کسی سے ہی پوچھنا چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، خلفائے راشدین کے دور میں اور مسلمانوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب تک حیات تھے، سن 110 ہجری تک،
تو مسلمانوں میں نظام حکومت جو چلتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا، نظام انصاف کیسے چلتا تھا، قانون کیسے چلتا تھا، انسانی معاشرت کیسے تھی، اس کے اوپر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر کام ہو، اور اس میں سے اسباق نکال کے ہم اپنے یہاں لیڈرشپ کے کورس میں پڑھائیں، اپنے مینجمنٹ کے کورس میں پڑھائیں، ایڈمنسٹریشن کے کورس میں پڑھائیں، اسٹریٹجک مینجمنٹ میں پڑھائیں۔ ہمارے پاس وار کالجز ہیں جس کے اندر ہم جنگی حربے سکھاتے ہیں، وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں کچھ چیزیں، لیکن اس کا ایک منظم طریقہ کار ہو جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہماری جو عام زندگی کی روٹین کی چیزیں ہیں وہ بھی ہدایت کے منبع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت سے نکلی ہوئی ہیں اور آپ کی سیرت سے سیکھی گئی ہیں۔ یہ ایک سیرت کا بہت بڑا حصہ ہے جس کی طرف سے ہمارے یہاں خاصا ایسا رجحان پایا جاتا ہے کہ اس طرف لوگوں کی توجہ کم ہے۔ ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور میں نوجوان نسل اور خاص طور پہ وہ حضرات جو کہ مختلف قسم کی لیڈرشپ سے وابستہ ہیں، ان کے یونیورسٹی میں پروگرام پڑھائے جاتے ہیں، ایڈمنسٹریشن پڑھائی جاتی ہے، سیاست پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے یہاں لیڈرشپ کے اس طرح کے ادارے قائم ہو رہے ہیں، وہ اپنے یہاں ان چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ چیزیں کیسے ہوتی تھی۔ اخلاقیات پر بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، تو وہ کیسے نظم چلتا تھا، ایک اسلامی معاشرے کے اندر اخلاقیات کا معاملہ کیسے چلے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جس کو ہم سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر تطبیق کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہ مینجمنٹ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں، اس کے سبق پڑھاتے ہیں کہ جی مینجمنٹ کیسے ہونی چاہیے، مینجمنٹ کے 10 اسباق، مینجمنٹ کے 12 نقطے، فلاں کام کرنے کے 10 گر، نظام انصاف چلانے کے طریقے، ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہو جس کے اندر نظام انصاف ملتا ہو، متوازی عدالت نظام ہو، یا ایک اس کے مقابلے میں ایک عدالتی نظام اس طرح کا ہو کہ جس کے اندر انصاف ملتا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وراثت کی تقسیم کے پر کیا معاملہ ملتا ہے۔ ان چیزوں کو پڑھنا، ان چیزوں کو غور کر کے اس میں سے نکات نکال کر اپنے یہاں ایڈمنسٹریشن میں اور اس میں داخل کرنا، اس پہ غور کرنا، یہ آج کا دور کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی ہیں دنیا بھر میں، ایسے ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان ساتھی ہیں جنہوں نے ایڈمنسٹریشن پہ، مینجمنٹ پہ، لیڈرشپ پہ اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے اس پر کام شروع کیا ہے، اور اس کے اندر وہ نکال کے سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ لیڈرشپ کے اندر مثال کے طور پہ ہم 10 چیزوں کو بتاتے ہیں۔ کانفلکٹ ریزولوشن، اختلاف رائے کے باوجود ایک متنوع معاشرہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، کون کون سے نکات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک مختلف کثیر الثقافت معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، مختلف زبانیں بولنے والا، مختلف پس منظر رکھنے والا معاشرہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اگر مختلف مذہب کے لوگ ایک ملک میں زندہ ہیں، رہتے ہیں، ان کے آپس میں رہنے کی حدود اور قیود کیا ہو۔ تو فقہائے کرام نے تو اس کے اندر زیادہ تر وہ مسائل بیان کیے ہیں جن کا تعلق حلال اور حرام سے، کیونکہ ایک فقیہ کا بنیادی کام کسی بھی چیز کی قانونی حد بتانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مفتی صاحب سے جا کے پوچھتے ہیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہوں، دوسری رکعت میں کچھ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، میری نماز ہو جاتی ہے؟ ان کا جواب ہوگا کہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک مربی کے پاس جاتے ہیں، ایک تربیت دینے والے شخص کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نفلیں اس طرح پڑھتا ہوں، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ بالکل نفلیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پوچھیں گے کہ سوال میرا یہ ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ جب آپ تعلق جوڑتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو چھوٹی صورتیں کیوں پڑھتے ہیں، بڑی کیوں نہیں پڑھ لیتے، زیادہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یعنی کہ وہ اس بات کو حلال اور حرام کے دائرے سے نکل کر ذرا آگے کی طرف جا کے سوچتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں احسان سے تعبیر کیا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، قانون کے تقاضے پورے کرتے رہنا عدل ہے، اور قانون کے تقاضوں سے بڑھ کے کرنا احسان ہے۔ احسان ہے، یہ ہماری اسٹریٹجی ہے، یہ ہماری اس طرح کی جو ترتیب ہے۔ ہمارے یہاں فقہائے کرام زیادہ تر حلال اور حرام پہ گفتگو کریں گے، ان کا دائرہ عمل ہی یہی ہے۔ ان سے آپ جا کے پوچھیں گے، وہ بتائیں گے یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں یہ بھی تجویز کریں کہ ہمیں اپنے یہاں چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، تو وہ ایک مجموعی تجویز دیں گے۔ لیکن جو ہمارے یہاں مربی حضرات ہیں، مشائخ ہیں، سیرت کے اوپر کام کرنے والے حضرات ہیں، اب انہوں نے فقہ السیرہ کے عنوان سے کام شروع کیا پاکستان میں، اس عنوان سے یونیورسٹیز کو ضرورت ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا جو یونیورسٹیز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے اوپر اسائنمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے اوپر پریزنٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں، BBA کے لڑکے ہوتے ہیں، ہمارے پاس پولیٹیکل سائنس کے لڑکے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن ہے MPA کے لڑکے ہیں، اس طرح کے سوشل سائنس کے بہت سارے ایسے سیگمنٹ ہیں جہاں پہ طلبہ کو سیرت کے ساتھ جوڑ کر اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر ایک نسل تیار ہوگی، یا غور کرتی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی ایسے بسر ہوتی ہے،
اگر ایک آدمی کو آپ نے ساری فلسفی ویسٹرن پڑھانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لائے ہوئے دین کے بارے میں صرف اتنا پڑھانا ہے کہ جی یہ ایک حلال ہوتا ہے ایک حرام ہوتا ہے، تو پھر اس آدمی نے بڑے ہونے کے بعد، اس آدمی کی نے عملی زندگی میں آنے کے بعد اپنی سوچ کا دائرہ ظاہر ادھر نہیں لانا. وہ کہے گا یہ تو چلو میرا مذہب ہے، میں نماز پڑھ لوں، زکوٰۃ دے دوں، حج کر لوں، بس ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی عملی زندگی میں کاروبار کو کیسے بناؤں، میری ہیومن ریسورس پالیسیز کیسی بنے، میں ملازمین کے ساتھ کیسے پیش آؤں، میرے یہاں چھٹیاں کس طرح سے دی جائے، میرے یہاں فلاں کام کیسا ہو، خوشی کیسے منائی جائے، سیمینار کیسے منعقد ہو، ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ دیکھنے کے لیے جائے گی. تو ہمیشہ یہ کہ جو مغربی دنیا میں کیا ہوا ہے، ظاہر ہے وہاں پر بہت کام ہوا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بیکار کام ہے، بہت مفید کام ہے، لیکن اگر ہم ان کاموں کو اس بنیاد پر استوار کریں اور دین کی فہم اس کے اندر شامل کریں تو یہ ایک بہت کارآمد اور بہت مفید چیز ہے. میں نوجوانوں سے خصوصی طور پہ، اساتذہ سے اور نوجوانوں سے درخواست کروں گا. ہمارے یہاں پاکستان میں الحمدللہ سیرت کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، اب شروع ہوا ہے، اور سیرت کی محافل منعقد ہوتی ہیں، اس کے اندر خاص طور پہ ان چیزوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں سیرت کے حوالے سے اخلاقیات پڑھا دی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو واقعات پیش آئے بتائے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجیز کے حوالے سے سیرت کا آہستہ آہستہ ہم داخل کرنا شروع کریں، اور آنے والے وقتوں میں سیرت سے ہم اسباق حاصل کریں. اس موضوع پر کتابیں لکھی جائیں، اس موضوع پر اسائنمنٹ ہوں، اس موضوع پر سوال جواب ہوں، اس موضوع پر ہمارے پاس تھیسس اور پی ایچ ڈیز کیے جائیں، ایم فل کے ماسٹرز کے تھیسس لکھے جائیں، جس کے ذریعے معلوم ہو کہ ہمارا دین کس طرح کی چیز چاہتا تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا ہوا. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد 400-500 سال تک مسلمان دو تین جگہوں پہ رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر بڑی حکومتیں کی ہیں، تو علم کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، عدل اور انصاف کے ساتھ ان کا کیا رویہ، یہ ساری باتوں کے اوپر اگر ہم سیرت سے اسباق حاصل کرنا شروع کریں تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی. اس کی ایک لہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عالم اسلام کی سطح پر بھی ہو. حکومت پاکستان نے ایک سیرت کے حوالے سے ایک ادارہ بھی قائم کیا ہوا ہے، خاتم النبیین اتھارٹی قائم کی ہوئی ہے، اس میں بھی الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں. ہمارے پاس بہت ساری یونیورسٹیز میں سیرت چیئر بنی ہوئی ہیں، تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کے حوالے سے صرف یہ چیزیں سیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی آپ نے کیسے بسر فرمائی اور آپ نے جماعت کیا تیار کی، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اب اس شعبے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو ایڈمنسٹریشن کی چیزیں ہیں، مینجمنٹ کی چیزیں ہیں، لیڈرشپ کی چیزیں ہیں، پولیٹیکل سائنس کے اندر ہیں، وار اسٹریٹجیز ہیں، بزنس اسٹریٹجیز ہیں، ایچ آر اسٹریٹجیز ہیں، ان کے اندر دین کی بنیادی چیزوں کو آہستہ آہستہ داخل کیا جائے اور سکھایا جائے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری جملہ آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، دیکھو جو تمہارے زیر دست غلام ہیں، جو تمہارے زیر دست لوگ ہیں، ملازمین ہیں، خادمین ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا. اب یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں ملازمین کے زیر دست لوگوں کے حوالے سے بنے، اس کے اندر ان لوگوں کی خیال رکھنے کو سینٹر پوائنٹ بنایا جائے، بمقابلہ اس کے کہ جو مالک ہے اس کے خیال رکھنے کو سینٹر پوائنٹ بنایا جائے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طرف کچھ کام شروع ہوا ہے. مغربی دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اس طرف سوچ رہے ہیں. کئی ایک آدھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اگر کسی بڑی یونیورسٹی سے کوئی چیز پڑھی ہے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں سیرت کی روشنی میں یہ اسٹریٹجی بناؤں تو کیسی بنے گی، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ چیز کیسی بنے گی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں عرب دنیا میں بھی اس پر کافی کام شروع ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہمارا افغانستان، یہ خطے کے اندر جو ہمارے مسلمان آباد ہیں، وہ بھی اگر یہ چیز ڈالیں تو ایک نسل آنے والی جو ہوگی، آنے والے 15 سال 20 سال کی نسل، وہ اس سے واقف ہوگی، جسے کہتے ہیں کہ شعور رکھتی ہوگی. ایک ایسی نسل بھی ہمارے یہاں موجود ہے جو ان چیزوں کے بارے میں شعور نہیں رکھتی، جو سوچتی الگ انداز میں ہے. ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ بالکل غلط ہیں، یہ بالکل اثر ہے، جسے کہتے ہیں کہ سرتاپا وہ لوگ اپنے خطا میں ہیں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا پروپرائٹرشپ جو ہوتی ہے، یعنی کہ احساس اس بات کا ہو کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ ہماری اپنی چیز کیا ہے، اس احساس کے ساتھ اگر ہم اپنی نالج کو، اپنے دین کی تعلیمات کو اپنے عام دنیا کی چیزوں میں ڈال کر بڑا کریں گے تو بڑی ایک زبردست نسل تیار ہوگی جو دین کے رخ پہ سوچے گی، دین کے رخ پہ فیصلے کرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں داخل کرے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرح سے جس طرح آپ نے زندگی بسر فرمائی وہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے دین کے معاملے میں ہدایت ہے، دنیا کے معاملے میں بھی ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں، آپ کی اطاعت کرنے میں، آپ کی اتباع کرنے میں، آپ کی سنت عادیہ پہ چلنے میں، آپ کی سنت موقدہ پہ چلنے میں، آپ کے احکام پہ چلنے میں فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عملی زندگی کے اندر ہر شعبے میں تطبیق کرنے کو، اپلیکیشن کرنے کو اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں، اپنے سامنے اس کو ایک مشعل راہ بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اس سال جو ہم منا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے حوالے سے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1500 سال مکمل ہونے کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں کافی جذبہ پایا جاتا ہے، الحمدللہ بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اس وقت ایمان کا تقاضا ہے، جس وقت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑا ہونا آپ سے اظہار محبت کی دین کا بڑا تقاضا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں سکھایا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اس کو زندگی میں لانا، یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آخر میں عرض کروں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ دیتے وقت صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، الا هل بلغت، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہم فاشہد، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ پیغام کیا پہنچایا تھا؟ کہ اللہ کے حکم پر چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرو، حلال حرام کی فکر کرو، توحید اور رسالت تمہارے یہاں موجود ہو، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ایسی جماعت ہم پیدا کریں نوجوانوں میں جو کہ سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرے، سیرت کے مطابق اپنے تمام اسٹریٹجیز کو بنائے، تو یہ سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ حصہ ہوگا جس کو ہم اپنی آج کی روز مرہ کی زندگی کے اندر جاری کر رہے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔